ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن کچھ شہر تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں۔ نیو یارک انہی میں سے ایک ہے۔ ایک چھوٹی سی کالونی سے شروع ہونے والا یہ شہر آج دنیا کی اکنامی، میڈیا اور کلچر پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ لیکن آخر اس شہر نے دنیا کی تقدیر بدلنے کا مقام کیسے حاصل کیا؟ آج ہم نیو یارک کی اس حیرت انگیز کہانی کو جاننے کا سفر شروع کرتے ہیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیراسکوپ ٹاکس۔ نیو یارک کی کہانی 1624 میں شروع ہوتی ہے، جب ڈچ سیٹلرز نے نارتھ امریکہ کے مشرقی ساحل پر ایک چھوٹی سی کالونی قائم کی۔ اس بستی کو نیو ایمسٹرڈیم کا نام دیا گیا۔ ہڈسن ریور کے کنارے واقع یہ جگہ اپنی بہترین بندرگاہ اور تجارتی مقام کی وجہ سے جلدی ہی اہمیت حاصل کرنے لگی۔ شروع میں یہاں چند گھر، گودام اور تجارتی مرکز ہی موجود تھے، لیکن ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کو اندازہ تھا کہ یہ چھوٹی سی بستی مستقبل میں تجارت کا ایک بڑا مرکز بن سکتی ہے۔ شاید اس وقت کسی نے بھی تصور نہیں کیا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی کالونی ایک دن دنیا کے سب سے با اثر شہروں میں شمار ہوگی۔ 1664 میں نیو ایمسٹرڈیم کی تقدیر ایک بار پھر بدلی۔ برٹش امپائر نے اس کالونی پر قبضہ کر لیا اور بنا کسی بڑی جنگ کے ڈچ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد شہر کا نام بدل کر نیو یارک رکھ دیا گیا، جو اس وقت کے ڈیوک آف یارک کے نام پر رکھا گیا تھا۔ برٹش حکومت کے دور میں شہر تیزی سے پھیلنے لگا، نئی سڑکیں، بندرگاہ اور تجارتی ادارے قائم ہوئے، جس کی وجہ سے نیو یارک اٹلانٹک اوشین کے پار یورپ اور نارتھ امریکہ کے درمیان ایک اہم تجارتی مرکز بنتا چلا گیا۔ یہی وہ دور تھا جس نے نیو یارک کو ایک چھوٹی سی کالونی سے ایک ابھرتی ہوئی تجارتی سٹی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ 19ویں صدی کے آغاز سے نیو یارک ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ یورپ اور پھر دنیا کے مختلف ملکوں سے لاکھوں لوگ بہتر زندگی اور نئے موقعوں کی تلاش میں یہاں آنے لگے۔ بہت سے مسافروں کے لیے نیو یارک ہی امریکہ کا پہلا شہر ہوتا تھا۔ 1886 میں اسٹیچو آف لبرٹی کی تعمیر اور اس کے بعد ایلیس آئلینڈ کی امیگریشن اسٹیشن ان لوگوں کے لیے امید کی نشانی بن گئے جو اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کرنا چاہتے تھے۔ مختلف زبانوں، تہذیبوں اور روایتوں نے مل کر نیو یارک کو ایک ایسا ملٹی کلچرل سٹی بنا دیا جہاں دنیا کے لگ بھگ ہر رنگ نظر آتا ہے۔ یہی ڈائیورسٹی نیو یارک کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ 20ویں صدی کے شروع ہوتے ہی نیو یارک کی آبادی اور تجارت دونوں تیزی سے بڑھنے لگے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ زمین کی قیمت آسمان کو چھونے لگی اور شہر کے پاس پھیلنے کے لیے جگہ کم پڑنے لگی۔ اس مشکل کا حل انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے ایک نئے انداز میں نکالا۔ انہوں نے شہر کو باہر کی طرف نہیں بلکہ اوپر کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ اسی کے ساتھ نیو یارک میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا، جہاں عمارتیں زمین پر نہیں بلکہ آسمان کی طرف اٹھنے لگیں۔ 1930 کی دہائی میں کرسلر بلڈنگ اور پھر 1931 میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نے دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ صرف اونچی عمارتیں نہیں تھیں بلکہ نیو یارک کی ترقی، انجینئرنگ اور بلند سوچ کی پہچان بن گئیں۔ دھیرے دھیرے نیو یارک کی اسکائی لائن پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور آج بھی یہ شہر ان آسمان کو چھوتی عمارتوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نیو یارک ترقی کرتا گیا ویسے ویسے یہ صرف ایک بڑا شہر ہی نہیں بلکہ دنیا کی معیشت کا بھی اہم مرکز بنتا گیا۔ مانہٹن کے ایک چھوٹے سے علاقے وال اسٹریٹ نے اس تبدیلی میں سب سے بڑا کردار ادا کیا۔ یہیں نیو یارک اسٹاک ایکسچینج قائم ہوئی، جہاں ہر روز اربوں ڈالرز کی شیئرز کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ دنیا کی بڑی کمپنیز، بینکس اور انویسٹرز کی نظریں ہمیشہ وال اسٹریٹ پر ہوتی ہیں۔ یہاں لیا گیا ایک فیصلہ کئی ملکوں کی معیشت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی لیے آج نیو یارک کو صرف امریکہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا فائنینشل کیپٹل بھی کہا جاتا ہے۔ 11 ستمبر 2001 یہ وہ دن تھا جس نے صرف نیو یارک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس صبح ہائی جیک کیے گئے 2 پیسنجر پلینز ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹوئن ٹاورز سے ٹکرا گئے۔ چند ہی گھنٹوں میں دونوں عمارتیں گر گئیں اور ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ دھوئیں، ملبے اور افراتفری نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دنیا بھر کے لوگ ٹی وی اسکرینز پر اس منظر کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ تاریخ کے سب سے دردناک اور
حیرت انگیز حملوں میں سے ایک تھا۔ اس واقعے کے بعد نیو یارک کو صرف اپنی تباہ ہوئی عمارتوں کو دوبارہ کھڑا نہیں کرنا تھا بلکہ لوگوں کا حوصلہ بھی واپس لانا تھا۔ کئی سال کی محنت کے بعد اسی جگہ ون ورلڈ ٹریڈ سینٹر تعمیر کی گئی جو 2014 میں مکمل ہوئی۔ آج یہ عمارت صرف نیو یارک کی اسکائی لائن کا حصہ نہیں بلکہ اس بات کی نشانی ہے کہ کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، ہمت اور عزم کے ساتھ دوبارہ اس مقام پر پہنچا جا سکتا ہے۔ آج نیو یارک صرف امریکہ کا سب سے مشہور شہر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے بااثر شہروں میں شامل ہے۔ یہاں فائنانس، میڈیا، فیشن، ٹیکنالوجی اور انٹرٹینمنٹ کے بڑے ادارے موجود ہیں۔ ٹائمز اسکوائر، سینٹرل پارک، بروکلن برج اور اسٹیچو آف لبرٹی جیسے مقامات ہر سال کروڑوں ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ نیو یارک کو دی سٹی دیٹ نیور سلیپس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں دن ہو یا رات زندگی کبھی نہیں رکتی۔ دنیا کے لگ بھگ ہر ملک کے لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نیو یارک مختلف زبانوں، تہذیبوں اور خیالات کا ایک انوکھا سنگم بن چکا ہے۔ اسی وجہ سے نیو یارک صرف ایک شہر نہیں بلکہ دنیا کے لیے ایک مثال اور بے پناہ موقعوں کی پہچان بن گیا ہے۔ نیو یارک کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی شہر کی اصل طاقت اس کی عمارتوں میں نہیں بلکہ اس کے ویژن، محنت اور کبھی ہار نہ ماننے والے جذبے میں ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کالونی سے شروع ہونے والا یہ شہر آج دنیا کی اکانومی، میڈیا اور کلچر پر گہرا اثر رکھتا ہے اور ہر روز لاکھوں لوگوں کو نئے خواب دیکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ڈاکیومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلا ایپیسوڈ ہم کس سٹی پر بنائیں۔ میں ہوں بہاول اور آپ دیکھ رہے تھے ٹیراسکوپ ٹاکس۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔